زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے انسان کے روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہو۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رون دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنے مخلص ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ برابری کے لیے برابر کی سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے، انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ کوئی برا نہیں ہوتا، یقین جانیے، بعض وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ نہ جانے کیوں ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہیں سنے گا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے اور معاف کیجئے۔ کچھ خطائیں بخشی نہیں جاتی، دل سوچ کے توڑا کرو۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔
گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہگار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا، تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے، جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ہر خوشیوں کے پیچھے مصیبت اور جدوجہد ہوتی ہے۔ زندگی میم کا ایک مختصر سا قصہ ہے، ملاقات، محبت، ملال اور پھر موت۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، آپ ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو، پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی الگ الگ نظر آتی ہے۔ کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید کو ختم کر دیں، وہ روز مرتا رہے گا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کسی کے چھوڑ جانے پر ہر بار افسوس ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ہر بار ہم کسی کو نہیں کھوتے، سامنے والا ہمیں بھی کھو سکتا ہے۔ جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں۔ کیوں دوں گواہیاں اپنے خلوص کی جب جانچ نہ تم نے اپنی نظر سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔
بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمیشہ سچ بولیں۔ اگر نقصان ہو ابھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ حوصلے زندگی کے دیکھتے ہیں، چلیے کچھ دیر جی کے دیکھتے ہیں۔ نیند پچھلی صدی سے زخمی ہے، خواب اگلی صدی کے دیکھتے ہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھ کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب ان کا رہ ہی جاتا ہے۔ حقیقت اکثر اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب ہی ہوتا ہے جو نم آنکھوں کے ساتھ لب پہ مسکراہٹ بھی بکھیر دیتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ باپ درخت کی مانند جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے مگر اولاد کو سایہ دیتا ہے۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ یہ مت سوچا کرو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ ایسی کتابیں پڑھیں جن پر پابندی ہے، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں جانا منع ہے، ایسے لوگوں سے ملیں جنہیں معاشرہ غلط کہتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اعتماد ایک چھوٹا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں زندگی لگتی ہے۔ میرے نظریات مجھے تنہا کرتے ہیں، منافق ہو جاؤں تو ابھی بھیڑ لگ جائے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکے۔ زندگی آسان نہیں ہے، یہاں کچھ بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی ایک مسئلہ نہیں ہے جسے حل کیا جائے، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا تجربہ کیا جائے۔ بات محبت کی نہیں، عادت کی تھی۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، اور عادت بعض دفعہ محبت سے بھی زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اس سے کہنا ثبوت مضبوط کرے، بات اب خدا تک جا پہنچی ہے۔ متکبر انسان سور کی اکڑی ہوئی اس گردن کی مانند ہے جو اپنی کھال کی سختی کے باعث مڑ نہیں سکتی۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو یہ رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی۔ کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ وہ صرف غلطیوں کا نہیں، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اگر تم قرآن کو سلف صالحین کی طرح سمجھنے لگو گے، اس دن سے تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ الفاظ کو زندگی مل جاتی ہے جب انہیں سیاہی سے نہیں دل سے لکھا جاتا ہے۔